باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علی اہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام کہ جس میں ہم ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا میننگ کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایک داستان آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ لہذا پروگرام کے پہلے حصے کا آغاز آج 19ویں دن کی دعا سے کرتے ہیں اور تمام مومنین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ 19ویں دن کی دعا ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسهل سبیلی الى خیراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، آج کے دن اس ماہ کی برکتوں میں میرا حصہ بڑھا دے، اس کی بھلائیوں کے لیے میرا راستہ آسان فرما اور میری نیکیوں کی قبولیت سے مجھے محروم نہ کر، اے روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے۔ دعا کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف کہ جہاں ہم آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی کوئی داستان بیان کرتے ہیں اور ہماری جو باتیں 2 دن سے مسلسل چل رہی ہے وہ جناب ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق چل رہی ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں بار بار یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ آپ کا نام بشر ابن ایوب ہے، لیکن آپ کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ میں 3 صفت بہت عمدہ اور بہترین صفات کے آپ مالک تھے، اسی لیے آپ کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ صاحب صفات حمیدہ یعنی اچھی صفات کے مالک کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ He who has extraordinary qualities is called ذوالکفل۔ جن کے یہاں صفات حسنہ پائی جاتی ہیں انہیں ذوالکفل کہا جاتا ہے، اور جناب ذوالکفل علیہ السلام کی وہ 3 صفتیں کہ جو آپ میں پائی جاتی ہیں، وہ صفتیں یہ ہیں کہ آپ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں عبادت کرتے تھے اور آپ غضبناک نہیں ہوتے تھے۔ یہ 3 صفتیں وہ ہیں کہ جو جناب ذوالکفل کے کردار میں اجاگر صفتوں میں سے یہ 3 صفتیں موجود تھی۔ یہ تو اور بھی بہت زیادہ صفات جناب ذوالکفل علیہ السلام کے کردار میں موجود تھی، کیونکہ آپ نبی خدا تھے اور نبی خدا کے یہاں صفات حمیدہ یا صفات حسنہ بے شمار ہوتے ہیں، اور بھی بہت زیادہ تھی، لیکن انہی 3 صفات کو اجاگر کیا گیا اور انہی 3 صفات کو زیادہ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا آج اس سلسلے میں ہم جناب ذوالکفل علیہ السلام کی یہ 3 صفات کہ جن کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ صائم النہار اور قائم اللیل تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں عبادت کرتے تھے، تو انہی 2 باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب ذوالکفل علیہ السلام رات میں عبادت کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ جناب ذوالکفل علیہ السلام دوپہر کے بعد مختصر سا سوتے تھے، ورنہ
آپ رات بھر اللہ کی عبادت انجام دیا کرتے تھے، اور آپ کی یہ صفت کہ آپ غصہ نہیں کرتے تھے، غضبناک نہیں ہوتے تھے۔ مگر ایک دن پلاننگ کے تحت ایک بہت بڑا پروگرام بنایا، اور شیطان ابلیس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہا کہ جناب ذوالکفل علیہ السلام کو میں غضبناک کرنا چاہتا ہوں، یعنی ان کی یہ صفت پائمال ہو جائے، اور میں دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جس صفت کے ذریعے سے یہ پہچانے جاتے ہیں وہ صفت ان کی ایسی نہیں ہے کہ وہ حد کمال تک ہے، بلکہ یہ تو غصہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان نے ایک پلان بنایا اور اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہا کہ میں اس عبد خدا کو غضبناک کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے ساتھیوں نے وہی صلاح مشورہ دیا کہ تمہارے پاس تو ہزاروں راستے ہوتے ہیں، لہذا تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو شیطان نے یہ پروگرام بنا کر جناب ذوالکفل جو رات بھر عبادت کرتے تھے اور دوپہر کے بعد مختصر سا ہلکا سا بہت ہی کم سو جاتے تھے، بس اسی ٹائم پر کہ جیسے جناب ذوالکفل علیہ السلام ظہرین کی نماز تمام کر کے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے بستر استراحت پر پہنچے تو شیطان نے دق الباب کیا اور آواز دی کہ میں مظلوم ہوں، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی میری اس کام میں مدد نہیں کر رہا ہے، لہذا مجھے ظلم سے بچایا جائے۔ جناب ذوالکفل علیہ السلام نے اس کی آواز سنی اور سننے کے بعد باہر آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے اپنا معاملہ بیان کیا، جبکہ معاملہ کچھ نہیں تھا، وہ فریب اور مکر کر رہا تھا۔ کہ ایک شخص نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور کوئی اس کام میں میری مدد نہیں کر رہا ہے، آپ نبی خدا ہیں، آپ اس کام میں میری مدد کیجیے۔ جناب ذوالکفل علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، اور انہیں میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ شیطان چونکہ ایک کسی حد تک ڈسٹرب تو یعنی خلل واقع تو ہو گیا تھا جناب ذوالکفل علیہ السلام کی آرام میں، مگر جناب ذوالکفل علیہ السلام نے بہت ہی یعنی اخلاقانہ انداز میں یا بہت ہی صابرانہ انداز میں اس سے بات کی اور اسے سمجھا کر بھیج دیا، اور وہ دوبارہ کوئی خبر لے کر واپس نہیں آیا۔ اگلے دن نیکسٹ ڈے ایگزیکٹ اسی ٹائم کہ جو جناب ذوالکفل علیہ السلام کا آرام کرنے کا ٹائم تھا، اسی ٹائم شیطان ابلیس پھر آیا، اور آنے کے بعد پھر دق الباب کیا کہ میں مظلوم ہوں، میرا حق چھینا جا رہا ہے اور کوئی اس کام میں میری مدد نہیں کر رہا ہے، آپ نبی خدا ہیں، آپ چلیے اور میری مدد کیجیے۔ جناب ذوالکفل نے پھر بہت ہی اچھے انداز میں سے سمجھایا، آپ کے آرام میں خلل واقع ہوا، لیکن جناب ذوالکفل علیہ السلام کی پیشانی پر شکن نہیں آئی، اور آپ نے پھر بہت ہی اچھے انداز میں شیطان کو سمجھایا۔ آپ سمجھانے کے بعد کہا کہ یہ میری انگوٹھی انگشتر لے لو اور یہ حوالہ دینا اس شخص کو کہ جو تمہارا حق چھین رہا ہے، اور حوالہ دے کر کہنا کہ تمہیں نبی خدا ذوالکفل نے یاد کیا ہے۔ یہ دوسری بار کا واقعہ ہے کہ جب جناب ذوالکفل علیہ السلام کو اس وقت اٹھایا گیا یا اس وقت ان کی بارگاہ میں شیطان نے یہ سب ہنگامہ کیا جب جناب ذوالکفل کے آرام کا ٹائم ہوتا تھا، اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جناب ذوالکفل بس اسی وقت میں تھوڑا سا سوتے تھے، ورنہ وہ رات میں نہیں سوتے تھے۔ دوسرے دن یہ ہوا، اور دوسرے دن کے بعد بھی شیطان کوئی خبر لے کر نہیں آیا۔ تیسرے دن بھی ٹھیک اسی وقت جب جناب ذوالکفل علیہ السلام
آرام کر رہے تھے تو شیطان نے آ کر دق الباب کیا، اور دق الباب کرنے کے بعد آج جناب ذوالکفل علیہ السلام کا غلام نوکر دروازے پر آیا، اور آنے کے بعد شیطان کو سمجھانے کی کوشش کی، کہا تمہیں معلوم ہے کہ میرے آقا جناب ذوالکفل علیہ السلام یہ رات میں عبادت الہی انجام دیتے ہیں، اور یہ ان کے آرام کرنے کا ٹائم ہے، لہذا بہتر ہے کہ کچھ دیر کے بعد اگر آ جائیں۔ تو اس نے وہی شور مچانا شروع کیا، نہیں مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میرا حق چھینا جا رہا ہے، نبی خدا ہیں وہ اگر میری مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ لہذا جناب ذوالکفل پھر دروازے پر آئے، اور آنے کے بعد شیطان کو پھر سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد اب اس انداز میں کہا کہ اگر اس شخص کو کہ جو تمہارے معاملے میں تمہارا شریک ہے اگر تم میرے پاس تک نہیں لا سکتے تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہ تم اس معاملے میں سچے بھی ہو یا نہیں۔ جناب ذوالکفل علیہ السلام نے درک کیا کہ یہ آخر کیا ہے کہ جو اس سے کہا جا رہا ہے وہ یہ کر نہیں رہا، باقی ہر روز دروازے پر آ کر شور مچا رہا ہے۔ تو لہذا جناب ذوالکفل علیہ السلام نے بہت ہی اچھے انداز میں کہا کہ جو تمہارے ساتھ اس معاملے میں تمہارا شریک ہے اسے بلا کر لے آئیے، بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ وہ اگر حق چھین رہا ہے، تم حق چھین رہے ہو یا وہ چھین رہا ہے، یہ تو بات تبھی معلوم ہوگی کہ جب وہ سامنے ہوگا۔ لہذا شیطان کو یہ محسوس سا ہوا کہ جناب ذوالکفل علیہ السلام محسوس کر چکے ہیں کہ یہ کوئی معاملہ اور کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پلان ہے کہ جس کی وجہ سے جناب ذوالکفل علیہ السلام کو پریشان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب ذوالکفل کے یہاں جو صفت غضبناک نہ ہونے والی صفت ہے، غصہ نہ ہونے والی صفت ہے، اس صفت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے کہ یہ صفت ان میں منزل کمال تک نہیں پہنچا ہے، نہیں موجود، یہ تو غصے بھی ہوتے ہیں جناب۔ لہذا جناب ذوالکفل علیہ السلام نے بہت ہی اچھے انداز میں شیطان کی اس فریب کاری اور اس مکر کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد بہت ہی کامن سا ایک جواب دے دیا کہ جب تک انہیں بلا کر نہیں لاؤ گے ہم تمہارے حق کے بارے میں کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ جناب ذوالکفل علیہ السلام کا جواب سن کر، اور اس جواب میں بھی اتنی یعنی پولائٹ لینگویج میں یہ جواب دیا گیا کہ اس میں کہیں سے کہیں تک بھی کوئی غصہ اور غضبناکی دکھائی نہیں دی، اور شیطان یہ جواب سن کر مایوس ہو کر نبی خدا کے یہاں سے واپس پلٹا، اور جس میں وہ اپنے تئیں جو یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں جناب ذوالکفل کو غصہ دلوا دوں گا، میں انہیں غضبناک کر دوں گا، لہذا جناب ذوالکفل علیہ السلام نے اپنے صابرانہ انداز سے اس کے اس فقر و فریب و مکر کو ظاہر بھی کر دیا، اور ظاہر کرنے کے بعد بتا بھی دیا کہ جو آدمی آنے والا اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتا، لہذا اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ آدمی اپنے دعوے میں سچا ہے بھی یا نہیں، ورنہ اگر اس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا یا اس کا حق چھینا جا رہا تھا تو کم سے کم وہ اس سامنے والے کی نشاندہی تو کرتا کہ کون اس کا حق چھین رہا ہے، اور ایسا کون تھا اس زمانے میں کہ جسے جناب ذوالکفل اپنی یہاں اپنی بارگاہ میں بلاتے اور وہ نہ آتا۔ جناب ذوالکفل علیہ السلام کا نام سن کر تو ہر کوئی دوڑا چلا آتا، لیکن وہاں تو معاملہ ہی کچھ ایسا نہیں تھا کہ نہ اس پر ظلم ہو رہا تھا نہ اس کا حق چھینا جا رہا تھا، بلکہ وہ تو جناب ذوالکفل کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کے یہاں جو یہ صفت پائی جاتی ہے بس اس کا شور ہی شور ہے، ورنہ یہ صفت
نہیں پائی جاتی، مگر اللہ کے نبی جناب ذوالکفل علیہ السلام نے اپنے علم و کمال سے اس کو پہچان لیا اور اس کو اپنے دروازے سے مایوس کر کے بھیج دیا۔ یہ علم نبی علیہ السلام ہوتا ہے، اور ہم پیروکار جو آل محمد علیہ السلام کے پیروکار اور فالوورز ہیں، لہذا ہمیں بھی یعنی اپنی عقل و فہم سے، اپنے علم و ادراک سے فوراً ہی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ جانا چاہیے، بلکہ پہلے بہت زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہر اعتبار سے آج کی دنیا کون سی دنیا ہے، اس دنیا کو سمجھنے کے لیے بہت ہی زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بس آئیے انہی چند باتوں کے بعد مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہمیں حقیقی اور اصلی فالوور آف محمد و آل محمد علیہ السلام قرار دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔